الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، ومن هجر فوق 3 ليال مات دخل النار، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ مذہب اسلام عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ کرم فرمائیں کہ ہم اسلام پہ زندہ رہیں اور ایمان پہ چلے جائیں تو شاید اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ مذہب اسلام خوبیوں سے بھرا ہوا مذہب ہے۔ مذہب اسلام ہر طرح سے مکمل دین ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پر اسلام میں روشنی نہ ڈالی گئی۔ یہ مذہب مکمل دین فطرت ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل سے شعبجات سے انسان گزرتا ہے، اسلام ہر لمحے پر رہنمائی کرتا ہے، اور ایسا جامع دین ہے کہ اس نے صرف
مسلمان کو مسلمان کے حقوق نہیں بلکہ ایک مسلمان کو غیر مسلموں کے حقوق تو درکنار جانوروں کے حقوق بھی بتلائے. اور ایک خوبصورت طرح امتیاز ہے اس دین اسلام کا کہ اس نے یہ اصول دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اور کلام الہی کی برکت سے. قرآن میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ روشن اصول موجود ہے جس میں کہا گیا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو. دیگر اس وقت جو اقوام عالم ہیں اس میں لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے دوسرے سے اپنا حق کیسے لینا ہے. اسلام میں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ تم نے دوسروں کو ان کا حق کیسے دینا ہے. اور یہ ایسی خوبی ہے جو محبت کی بنیاد ہے. دیکھیں جب ہر بندہ دوسرے سے اپنا حق لینے پہ آ جاتا ہے تو پھر چھینا جھپٹی ہوتی ہے، پھر نفرتیں ہوتی ہیں، پھر عداوتیں ہوتی ہیں، پھر قتل و غارت ہوتی ہے. اور جب ہر بندہ دوسرے کو اس کا حق دینے پہ آ جاتا ہے تو پھر محبتوں بھرا، پیار بھرا، اخلاق بھرا، امن والا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور یہ تعلیم اسلام کی ہے. قرآن کریم 21واں پارہ سورہ روم ہے. سورہ روم کا یہ چوتھا رکوع ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کے حقوق دو، مسافروں کے حقوق ادا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اور یہ ان لوگوں کے لیے بہترین نسخہ ہے جو اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، جنہوں نے رب تک پہنچنا ہے اور جنہوں نے اللہ کو پانا ہے. ان کو کہا گیا کہ حق والوں کو ان کا حق دو. اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریف فرمائی. ایک موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی. حضرت عمر ابن عاص فاتح مصر ہیں، مشہور صحابی. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی زاہد صحابی. یہ وہ ہیں جو ہر روز پورا قرآن پڑھتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں نہ کرو، ایسا کرو کہ 3 دنوں میں قرآن پڑھا کرو، یعنی روزانہ 10 پارے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تلاوت کی مقدار تو بڑی تھوڑی ہے، 10 پاروں سے دل نہیں بھرا. لیکن آخر میں فرمایا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے اور پڑھا نہیں جاتا تھا اور قوا نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر فرماتے تھے کہ کاش کہ میں اللہ کے نبی سے اور تخفیف کروا دیتا. لیکن اس وقت تلاوت کا، عبادت کا ذوق اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ 10 پارے پڑھا کرو تو ان کا دل نہیں بھرا. ان کی ہوئی شادی، جوان آدمی ہیں، شادی ہوئی. تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقوحہ سے، دلہن سے پوچھا کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس نے انتہائی شرم و حیا کے ساتھ عرض کی کہ ہمارا کپڑا تو اس نے اٹھایا ہی نہیں. عورتوں کا ایک وہ خاص بنایا جاتا تھا
جس میں وہ نئی آنے والی عورتیں بیٹھتی تھیں اور شوہر اس خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا، تو اس نے کہا ہمارا کپڑا تو اس نے کبھی اٹھایا ہی نہیں، یہ تو بس نماز روزے میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بلا کر جو ترغیب دی، اس میں ایک جملہ فرمایا جو آج بھی اسلام کی پیشانی کا جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا، تمہارے والدین کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یہ کمال ہے، یہ کمال نہیں کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہو اور بیوی کو پوچھو ہی نہیں۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ عبادت کا اپنا ٹائم ہے، کھانے پینے کا اپنا ٹائم ہے، اور گھر والوں کا اپنا ٹائم ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو، تو یہ بندگی کا کمال ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، حقوق پہچان کر ان کو دینا، رشتوں کی پہچان کرنا۔ انسان کو بہت سی چیزیں ہیں جو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انسانی معاشرہ اور حیوانی معاشرہ، اس میں بہت سے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ حیوانی معاشرے میں رشتوں کی پہچان نہیں ہے، انسانی معاشرے میں رشتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر حقیقت میں انسان انسان ہو تو وہ رشتہ پہچانتا ہے۔ حیوانی معاشرے میں کوئی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے اور یہ میری خالہ ہے اور یہ میری پھوپھی ہے اور یہ میرا چچا ہے اور یہ میرا ماموں ہے۔ یہ حیوانی معاشرے میں نہیں ہے۔ بکرے نہیں جانتے کہ یہ میری خالہ ہے، یہ بیل نہیں جانتے کہ یہ میری پھوپھی ہے، اور یہ دوسرے جانور بھینسیں نہیں جانتے کہ یہ میرا چچا ہے۔ وہاں رشتوں کی پہچان نہیں ہے۔ انسانی معاشرے کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں رشتوں کی پہچان رکھی ہے۔ اسلام جیسے حسین مذہب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں رشتوں کی پہچان دی گئی کہ انہیں پہچانو، پھر ان کو حق دو۔ اور جب بندہ حق دینے پہ آتا ہے نا تو پھر محبتوں بھرا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور جب بندہ ہر ایک سے چھیننے پہ آتا ہے، جیسا کہ دیگر اقوام عالم میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے اولاد کو کہ تم نے والدین سے حق لینا کیسے، بیوی کو کہ تم نے شوہر سے حق لینا کیسے، یہ جو ترغیب ہے نا یہ نفرت پیدا کرتی ہے۔ اس کا انجام کار انفرادیت ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ سکون نامی کوئی چیز نہیں اس معاشرے میں جس میں یہ ترغیب ہے کہ ایک دوسرے سے تم نے اپنا حق چھیننا ہے۔ اور جہاں یہ ہے کہ تم نے دوسرے کو اس کا حق آگے بڑھ کے دینا ہے، وہاں اجتماعیت ہے، وہاں اپنائیت ہے، وہاں محبت ہے، وہاں اطمینان ہے، وہاں سکون ہے، بلکہ ان کی دنیا بھی پرسکون ہے، آخرت بھی انشاءاللہ پرسکون ہوگی۔ تو جہاں پر رشتوں کی پہچان نہیں اور حقوق کے اندر چھینا جھپٹی ہے، وہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں، انفرادیت ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ جہاں چھینا جھپٹی ہے اور رشتوں کی پہچان نہیں، وہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں، اور وہاں نسب کی صداقت بھی دیکھنے سے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جس معاشرے میں رشتوں کی پہچان نہیں ہے وہاں تو پوچھا جاتا ہے ایک سے دوسری ڈیلیوری پر کہ اس کے فادر کی جگہ پر کس کا نام لکھے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس نے ہماری ولادت سے لے کر موت تک ہمیں ہر جگہ پا کر رکھا ہے۔ یہ رشتوں کی اور حیثیتوں کی پہچان عطا کی ہے، تو فقط مذہب اسلام کے اندر اس وقت یہ خوبی موجود ہے اور کہیں موجود نہیں ہے سنتال۔ تو ہمیں رشتوں کی پہچان کرنی ہے اور رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت، جو شخص چاہے کہ میری عمر میں برکت ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا مجھ محمد پر اعتماد کرے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ہم پتہ کیا ہے، ہم جتنا لمبا توڑ ہو نا اس پہ فخر کرتے ہیں۔ پوچھے نا کسی وہ آپ کے فلاں رشتہ دار کے کیا حال ہے، اور میں تو 10 سال سے اس سے بولتا ہی کوئی نہیں، مجھے تو 30 سال ہو گئے ان سے قطع کلامی ہے۔ یہ لمبی فرقتوں پر اور لمبی جدائیوں پر اور لمبی لڑائیوں پر یہ قوم فخر کرتی ہے، اور یہ کافروں کی عادتیں تھی جو مسلمانوں نے لے لی۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے یہی تو تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو نا، جب دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں تمہارے رگ و ریشہ میں سما چکی تھی، بھلا تمہیں یاد ہے کہ نہیں کس نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں میں بدلا؟ کس نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا ڈالا؟ کس نے صدیوں کی دشمنیوں پر اور سالہ سال کے گہرے زخموں پر پیار کا مرہم رکھا اور اتنا پر اثر مرہم لگایا کہ وہ نفرتیں کرنے والے اتنے محبت کے اعلیٰ معیار پہ گئے کہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم۔ لوگوں زمین پر اگر تم نے محبتوں والی جماعت دیکھنی ہے تو ابو بکر سے وحشی تک میرے محبوب کے یاروں کو دیکھو۔ یہ صحابہ وہی لوگ تھے جو پہلے اعداء تھے، دشمنیاں رگو ریشہ میں سمائی تھی، مگر قرآن کے آب حیات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے قرآن کے آب حیات سے ان کے دلوں سے نفرتوں کو دھو ڈالا اور محبتوں کا ایسا آب حیات پلایا کہ جو کبھی پانی پلانے پر، جانوروں کو پانی پلانے پر لڑتے تھے، اب پھر وہ ایسے ہوئے کہ دوسرے کو پانی پلانے کی فکر میں جام شہادت پی گئے، لیکن دوسرے ساتھی کو پیاس کی شدت میں تڑپنا گوارا ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جن کو سب سے پہلے رشتوں کی پہچان سکھائی۔ تو ہمیں یہ پہچان کرنی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا تعلق بھی اسی معاشرے سے ہے کہ آج کے دور میں بہت سے میرے جیسے مولوی آپ کو ملیں گے، پہلی صف کے نمازی ملیں گے، حاجی ملیں گے، جناب تسبیح ہاتھ میں لینے والے ملیں گے، لیکن اگر ان کو بھی دیکھو تو اخلاق کے معاملے میں، عبادت میں بظاہر ہیرو نظر آنے والے اخلاق میں زیرو نظر آتے ہیں، اور یہ مطمئن ہے کہ مجھے جنت ملے گی۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آپ کو بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں، فرمایا لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ اور اگلی بات، من حجر فوق 3 ليال مات دخل النار،
فرمایا جس شخص نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کو توڑا اور اس توڑنے کو حلال سمجھا. تعویلیں کرتے ہیں میرے جیسے لوگ کہ یار یہ بندہ کوئی بولنے کے قابل ہے. یہ تکبر سوال ہوتا ہے کسی پر عبادت کا اور کسی پر تجارت کا اور کسی پر زمین کا اور کسی پر جوراہٹ کا اور مختلف قسم کے. تو بیچارے کسی ماڑے بندے پر نظر ہی نہیں پڑتی یہ بندہ کوئی بولنے کے قابل ہے یا کسی اور کی بات کر. تعلق توڑ کر تعویلیں بھی کرتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر. کوئی بننا ادھر سے ادھر کر دیا یا کوئی رشتے کا معاملہ ہو گیا یا اس طرح کے بیچیوں معاملہ. فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کی تعلق توڑا اور پھر اسے جائز بھی سمجھا مات دخل النار. فرمایا یہ حال اس حال میں اگر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے. میں نہیں فتویٰ دے رہا کوئی یہ نہ کہے کہ یار اپنی طرف سے کوئی رائے دے دی یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں تو میرا فتویٰ تو نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر اور اپنے تعلقات پر اور اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی ہے. مرنا تو ہر ایک نے ہے نا. تعلقات توڑنے والا مرے گا تو پچھتائے گا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اور دنیا میں چھوٹی موٹی قربانیاں دے کر جو تعلقات کو جوڑتا ہے نا اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تو قدردان ذات ہے نا. میرے ساتھ زیادتی ہو اور میں اللہ کی رضا کے لیے چپ کر جاؤں تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ مجھے تنہا چھوڑ دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم خود بدلہ چکائیں گے اللہ کے ذمہ چھوڑتی نہیں ہے. جبکہ اللہ نے پہچان بتلائی اپنوں کی. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتا ہے. فرمایا یہ جو شخص ہے یہ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے اسے دنیا میں بھی یہ انعام ملے گا کہ جس شخص نے برائی کی نفرت میں آ کر اس نے اس کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے. فرمایا دنیا میں بھی ایک وقت آئے گا اللہ اس کا دل بھی بدلے گا اور اس کے دشمن کو دوست بنا لے گا. اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے زیادتی ہو جس شخص کا حق چھین لیا جائے اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے اور بظاہر دنیا کی نظروں میں یہ آئے کہ یہ تو ذلیل ہو گیا جناب اس نے تو فلاں سے معذرت کر لی جناب اس نے تو فلاں ایسے نکمے سے بندے کو حق چھوڑ دیا دنیا والوں کے تبصرے بھی سن کے برداشت کر لے میری رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں محمد اس کا ضامن ہوں قیامت کے دن اللہ سے اسے عزت لے کر دوں گا. کتنی بڑی ضمانت. اور پھر جو رشتے جوڑتا ہے وہ کتنا عظیم ہے اور جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے کی فکر میں رہتا ہے وہ رب کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا.
جس کو ادھر سے بھی کڑوی کسیلی سننی ہے, ادھر سے بھی کڑوی کسیلی سننی ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے یہ کہ اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے دونوں میں صلح کروانے لگ جائے نا, تو اللہ اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے. ہم نے ایسے تجربے کیے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ اس طرح کے کام کرتے تھے, اور مجھے بھی موقع ملے تو اس طرح کے کاموں میں شریک ہوتا ہوں. اور بساطت ایسا بھی دیکھا کہ ایک کام دونوں گروپوں میں صلح کروانے کے لیے آگے بڑھے تو بظاہر نفرت ہی نفرت دکھائی دی کہ یہ تو ہوگا ہی, لیکن اللہ سے مانگا اور چند دنوں میں وہ نہ ہونے والا کام بھی ہو گیا. مجھے ایک تجربہ ہوا, ایک جگہ پہ صلح کروانی تھی, اور ان میں جن سے صلح کروانی تھی بندے میرے شاگرد بھی تھے, مجھ سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا. لیکن جو بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے, اور مجھ میں اور ایک بکریاں چرانے والے میں فرق بھی تو ہونا چاہیے. سمجھ کے لحاظ سے جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو وہ اخلاق اور کردار میں بھی ہونا چاہیے. تو ہم 3-4 ساتھی تھے, دوسرے ساتھی تو ان کی طرح تھے. مجھے اللہ نے دین سے کچھ سوجھ بوجھ دی تھی. ان سے جب بات کی نا تو ان میں ایک بندہ جو میرا تازہ شاگرد تھا, اس نے خوب سنائی ہمیں. اب وہ جو میرے ساتھ تھے وہ بھی ادھر دیکھیں کہ یار یہ استاد کا حیا بھی نہیں کر رہا, لیکن میں نے اس کو کوئی بات نہیں کی اس طرح کی کہ میں اس کو استادی والا حق جتلاؤں, اس لیے کہ وہ اگر اتنا سمجھتا تو یہ کہتا. تو بلاخر مجلس برخاست ہو گئی اور ہم اٹھ کے چلے آئے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ صبر کرو, ہو جائے گا. ہم کوئی ذاتی کام کے لیے گئے ہیں کہ پریشان ہو, ہمیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہے. اگلے دن جمعہ تھا, میں یہاں سے جمعہ پڑھا کے گیا, اس بندے نے مجھے مس کال ماری. میں نے مس کال کے جواب میں اس کو کال کی. اس نے کہا جی کل والے معاملے سے تو آپ ناراض ہوں گے. میں نے کہا اللہ نے مجھے عقل دی ہے, میں کوئی بیوقوف ہوں کہ تمہاری ان سے صلح کروانے گیا ہوں خود ناراض ہو کے آ جاؤں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ باقی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اچھی بات بتلائی جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی. مانو تمہارا فائدہ ہے, نہ مانو تو نقصان بھی تمہارا ہے. ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمارے تو ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اس پر اس نے کہا جی اب میری طرف سے ہاں ہے, جیسے چاہو صلح کروا دو. جو ایک دن پہلے نفرت سے ہمیں خوب ترانہ سنا دیا, دوسرے تیسرے دن مخالف پارٹی کے گھر چل کے چلا گیا صلح کرنے. تو یہ تجربہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کس طرح کے کام کریں اللہ کی رضا کے لیے. ذاتی نمائش کے لیے ہوگا تو پھر تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ مدد ضرور فرماتے ہیں اس طرح کی. تو بہرحال رشتوں کی پہچان پیدا کریں ہم, اور جوڑنا سیکھیں, توڑنا نہ سیکھیں. اور یاد رکھیں جو آدمی ہر کسی سے بگاڑ کے رکھتا ہے نا وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا. توڑنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا. دیکھیں نا, ایک بندہ ایک ولیمے میں چلا گیا اور ساتھ والی کرسی پر وہ بندہ آ گیا جیسے اس کا بول چال ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے تو ولیمہ جنازہ بن گیا. اس کے چہرے پر پارا بچ گیا, اس کو کھانا بھی اچھا نہ لگے, کبھی اس کو ادھر سے دیکھتا ہے یہ کہاں سے آ گیا. تو اس کے لیے تو ڈپریشن خود اس نے تیار کیا. کہیں آپ کسی فنکشن میں چلے گئے اور دوسری طرف وہ بندے بیٹھے جن سے آپ کا بول چال ہی نہیں, جن سے آپ نے توڑی ہوئی ہے, آپ کا سارا فنکشن بیکار. یار یہ کہاں سے آ گئے. اور دوسروں کے لیے بھی ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ آپ نے اس کو بلایا تو ہم نہیں آئیں گے, اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ لوگوں کی نظروں میں بھی گرتے ہیں, اللہ کی نظر میں بھی گرتے ہیں. تو اس لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے, قریبی لوگوں سے, پڑوسیوں سے تعلقات توڑنا اچھی بات نہیں. کیا پتا کس وقت زندگی کی شام ہو جائے, ایسے گزاریں کہ لوگ کہیں اچھا بندہ تھا. اور یہ جو لوگوں کی گواہی ہے نا کہ یہ اچھا بندہ تھا, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ گواہی بڑی قیمتی گواہی ہے.
میں آپ کو حدیث قدسی سنا دوں. فرمان خدا کا ہے، قرآن نہیں. فرمان خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان اپنی امت کو سنایا. فرمایا اذا مات العبد یقول الناس فیہ خیرا، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. جناب بڑا اچھا انسان تھا، نمازی تھا، محبت کرنے والا تھا، اچھے اخلاق والا تھا، حاجی صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے زمیندار تھے وغیرہ. فرمایا یقول الناس فیہ خیرا، لوگ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. فرمایا واللہ اعلم منہ شرا، اللہ تو اس کی برائیاں بھی جانتا ہے نا. اس لیے کہ لوگ تو صرف ظاہر جانتے ہیں اور ظاہری صفات کو دیکھتے ہیں، اللہ تو باطن کو بھی جانتا ہے. اور ظاہر ہے مرنے والا کوئی نبی تو نہیں کہ گناہوں سے پاک ہو. فرمایا اللہ تو برائیاں بھی جانتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اللہ کے بندے اچھائیاں بیان کر رہے ہیں. چوکوں پر، چوراہوں پر اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے، قبرستان جانے والے کہتے ہیں جناب آج ہم ایک اچھے بندے سے معلوم ہو گئے، آج ایک اچھا بندہ دنیا سے چلا گیا. دیکھو نا اچھے لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے اور جلدی چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح کے بہترین تبصرے ہو رہے ہیں. اللہ اس کی برائیاں بھی جانتا ہے، لیکن فرمایا قبلت الشہادۃ عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو میرے بندے کی، یہ جو میرے بندے اچھائیاں بیان کر رہے ہیں میں اس کی برائیوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہوں، اپنے علم سے درگزر کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ کر لیتا ہوں. یہ بھی ہو جاتا ہے. کس کے لیے ہوگا؟ جس نے کبھی اس کو تنگ کیا کبھی اس کو تنگ کیا، تو وہ تو کہیں گے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی. اور جس نے لوگوں کا بھلا سوچا، لوگوں کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، اس نے سلوک کیا، اور کبھی کوئی زیادتی بھی ہو گئی تو رب کی رضا کے لیے چھوڑ دی، تو زیادتیاں کرنے والے بھی کہیں گے کہ اچھا تھا. یار ہم نے زیادتی کی پھر بھی چپ کر گیا تھا، اچھا آدمی تھا. تو رب کہے گا میرے بندے چل، گناہ تو تیرے تھے لیکن میرے بندے جو کہہ رہے اچھا تھا، چل تو اچھا ہی ہے، اب تو تیرے لیے معافی کا اعلان ہے. تو ہم اس طرح کے رویے چھوڑ کے جائیں، سوچ کا معیار بدلیں اور نفرتوں کو ختم کرنے کا عزم کریں. اور بسا اوقات دوسروں کے لیے لوگ رشتے قربان کرتے ہیں، دوستوں کے لیے رشتے قربان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد جنازے میں بھی نہ آئیں جن کے لیے یہ رشتے چھوڑ رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اسلام کی تعلیمات کو لینا ہے، اور ہم نے تو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ ہم نے اس کا اللہ کی عدالت میں جواب بھی دینا ہے. کہتے ہیں جناب ہم تو ایک کے بدلے میں 10 کریں گے، اس نے اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ایک گالی دی تو ہم 10 دیں گے معذرت. یہ بھی بات سن لو، ایک قرآنی اصول ہے اس کو سن لو. دوسرا پارہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے. یہ سنو پھر اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن لیں. فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے
تو شریعت نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا کر سکتے ہو، یہ اختیار ہے، لیکن معاف کر دیں تو وہ کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر اس نے زیادتی کی تو جتنا اس نے کیا اتنا کر سکتے ہو۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنا کر سکتے ہو جس طرح اس نے کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن خیال کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر تم نے اس سے زیادہ انتقام لے لیا تو رب بھی پھر حساب لے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ رب احتیاط کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور احتیاط کیا ہے؟ کہ معاف کر دیں، کیونکہ بدلہ لینے میں تو ہو سکتا ہے زیادتی ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی کا فرمان سنو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے۔ آج کی زبان میں نوکر، لیکن نوکر اس کے لیے لفظ کم ہے، ہلکا ہے، غلام اس سے نچلا درجہ ہوتا تھا۔ اس کو سزا دے رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور صحابی نے یوں دیکھا، اللہ کے نبی آ گئے۔ صحابہ کا ادب اور پھر اللہ کے نبی کا مبارک روب، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا لیما، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ گالیاں دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ گالیاں دیتا ہے، میں اس لیے مار رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کی گالیاں بھی تلے گی، تیری مار بھی تلے گی۔ اگر تو اس کی گالیاں ہوئی زیادہ اور تیری مار ہوئی کم، پھر تو ہوگا تیرا فائدہ، اور اگر اس کی گالیاں ہوئی کم اور تیری مار ہوئی زیادہ تو نقصان بھی ہوگا۔ کتنا بہترین پیمانہ دیا، پس پردہ بتلایا کہ معاف کر دینا بہتر تھا، اس میں تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور پھر میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے با اخلاق اور آئیڈیل ہستی، جن پر شاید لفظ اخلاق بھی رش کرتا ہے، جن کے اخلاق حمیدہ کی اپنے تو اپنے رہے دشمن بھی گواہی دیتے رہے، وہ ہیں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کا مبارک ممبر ہے۔ مسلمانوں کبھی سوچو تو صحیح کہ کیسا منظر ہوگا۔ صحابہ جیسے پروانے موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، چند دن باقی، الوداعی گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے کیسا عجیب منظر ہوگا جب حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے اور یہ اسلام کا نظام عدل تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ وہ جو عرفات کے میدان میں نازل ہوا تھا نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ جو رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کر لی ہے، اس تکمیل کا عملی اظہار ہو رہا ہے عدل کی دنیا میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تلوار کے ذریعے دین پھیلا گئے، انہوں نے تلوار رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اٹھائی ہے، لیکن لوگوں کے دل جیتے ہیں اخلاق سے۔ یہ مسجد نبوی کا ممبر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، مبارک مقدس مطہر ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا
مجھ پر جس نے احسانات کیے میں نے سب کے بدلے ادا کر دیے ہیں۔ کائنات میں ایک تنہا ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ اور پھر فرمایا لوگوں سنو، اگر میں نے تم میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن سوال نہ کرے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پہ لاٹھی ماری تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، کیسا منظر ہوگا؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، یہ کیسا بندہ ہے، کس پر بات کرتا ہے اور کون سی بات کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروانے دیوانے میرے غلام، میری کمر حاضر ہے، آ جائیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی لاٹھی مبارک میری کمر پہ لگی تھی تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ اب صحابہ حیران ہے، یہ کیسی بات ہے، کیسی جرت ہے، کیسی جرت ہے؟ لیکن ادھر سے مشیت مسکرا رہی ہے، یہ نہ دیکھو جرت کیسی ہے، یہ دیکھو میری قدرت کے شاہکار کا انصاف کیسا ہے۔ میرے آقا نے مبارک کمر سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا ادھر آئیے، یہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑیے، میری کمر حاضر ہے بدلے کے لیے، آج بدلہ لے لیجیے، قیامت کے دن سوال نہ کرنا۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور جلدی سے آگے بڑھ کر میرے آقا کی کمر سے اٹھے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر مہر نبوت کو چوم لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری کمر پہ لاٹھی ماری نہیں تھی، محبت میں لگائی تھی، لیکن میں نے کہا آج مہر نبوت کو چومنے کا موقع میسر آیا تو ضائع کیوں کروں؟ لیکن نظام انصاف بھی تو دیکھیں، آج کسی بڑی حیثیت کے اور میرے جیسے مولوی کو یہ بندہ کوئی کہے نا کہ جناب میں نے تو آپ کو آج لاٹھی مارنی ہے تو میرے مقتدیوں کو کھا جائیں گے، یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ انصاف کس نے دیا؟ جن کے قدموں سے عدل کے چشمے اٹھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ حقوق بتلائے ہیں۔ میں نے شروع سے یہ بات شروع کی تھی کہ اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے، چھیننے کی بات نہیں کرتا۔ چھیننے سے نفرتیں پھیلتی ہیں، دینے سے محبتیں پھیلتی ہیں۔ اسلام ہر ایک کو اس کا حق دینے کی بات کرتا ہے، اور یہ محبتوں کا ایسا فارمولہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ آخری ٹائم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، امت کو بتلایا کہ انصاف یوں کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو معاشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس میں اس کی ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے دوسرے کا حق دینے میں پہل کی ہے اور اپنا حق لینے میں نرمی کی۔ ایک مثال میں اس عنوان کو کھولوں گا انشاءاللہ مزید آئندہ جماعت کے خطبوں میں، آج اس کی تمہید ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ حضرت علی کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا۔ یہ عبداللہ ابن جعفر ان کے بیٹے ہیں حضرت جعفر۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ہمارے والد کی ڈائری میں لکھا ہے کہ آپ کے شہید والد حضرت جعفر نے ان کو اتنے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، جب چاہیں آپ لے جائیں۔ یہ ہے حق دینے کی بات، جب چاہیں آپ لے جائیں۔ اس نے کہا جی کسی اور وقت میں آؤں گا، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی معذرت ہو تو غلطی ہو گئی، اس میں لکھا تھا
کہ ہمارے والد نے آپ کے والد سے پیسے لینے نہیں بلکہ دینے ہیں. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا چلو میں نے معاف کر دیا. وہ بھی تو آگے صحابی تھا, اس نے کہا میں نے معاف نہیں کروانے, میں نے دینے, میں نے معاف نہیں کروانے, میں نے دینے ہیں. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا جب چاہو جیسے چاہو جن شرائط پر چاہو جیسے آسانی سمجھو ویسے دو. ٹھیک ہے, یہ ترغیب ہے اس معاشرے کی جن کو میرے آقا نے سکھایا کہ لوگوں کو ان کے حق دینے ہیں, چھیننے نہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے تو بات بن جائے گی. تو میں رشتوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. ابھی چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعات میں اس عنوان کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, کسی نہ کسی کو فائدہ ہو ہی جاتا ہے, مجھے خود فائدہ ہو جاتا ہے. مثلا یہ جو ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. یہ دعا قرآن میں آئی ہے کہ تم والدین کے لیے کیا کرو زندہ ہو یا فوت ہو گئے. میں نہیں کرتا تھا, لیکن رمضان کے بعد جب پہلے یا دوسرے جمعے میں نے آپ کو بتلائی, اس کے بعد سے الحمدللہ معمول سے ہر فرض کے بعد کرتا ہوں. تو اپنے آپ کو بھی دعوت کا یہ فائدہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دیں گے. بہرحال یہ عنوان جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. Recorder 51 minute 52s.